ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس۔ سید صاحب نیشنلزم کے حوالے سے کچھ اور مزید اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں گفتگو میں۔ دیکھیے، اقبال کی کتاب جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اس کے اندر انہوں نے مزید تفصیل سے نیشنلزم کو ڈیفائن کیا ہے۔ ان کے مطابق، اقبال کے فلسفے کے مطابق، کہ اب جب کہ امت مسلمہ تقسیم ہو گئی ہے اور حقیقت اور ریالٹی یہ ہے کہ اب امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت اور بڑا وقت لگے گا، جو پریگمیٹک ریالٹیز ہیں اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جب یہ علماء میں، مسلمان امت میں فتوے تھے کہ خلافت صرف قریشی کے پاس ہو سکتی ہے، یعنی عرب قریش کے جو ہیں خلافت صرف انہی کے پاس ہو سکتی ہے، چاہے بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو۔ لیکن ایک دور آیا کہ جب قریشی باقی ہی نہیں بچے خلافت سنبھالنے کے لیے، یعنی جب عباسی خلافت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد باقاعدہ اس وقت کے علماء نے فتوے دیے کہ اس وقت حالات کے تقاضے یہ ہیں کہ دین کی مصلحت، دین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ غیر قریشی کو بھی خلافت دی جا سکے۔ جبھی خلافت عثمانیوں کی طرف بھیج دی گئی، اور ترک مسلمان جو قریشی نہیں تھے، جنہوں نے خلافت اسلامیہ کا ذمہ داری اٹھائی اور کئی سو سال تک امت کی عزت اور آبرو کے محافظ بنے رہے۔ تو یہ زمانے جدید دور کے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق تشریح اور اجتہاد وقت کے علماء نے کیا ہے۔ اقبال نے بھی جو کانسیپٹ دیا وہ یہ کہ اب چونکہ امت نیشن سٹیٹس میں توڑ دی گئی ہے اور ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم اکٹھا کر کے ایک دوبارہ سے امت اور دوبارہ اس کو ملت بنا سکیں، امت بنا سکیں، تو کم از کم ہر مسلمان سٹیٹ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو مستحکم کرے، جو جس حد تک مستحکم کر سکتا ہے، اکنامکلی، سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، ملٹریلی، تعلیم، ایجوکیشن کے لحاظ سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد یہ ساری قومیں آپس میں مل کر متحد ہو کے ایک یونین بنائیں، ایک بلاک بنائیں، جو آہستہ آہستہ دوبارہ اس مسلمان مرکز کی طرف چلے گا، امت کا کانسیپٹ دوبارہ ریوائیو کریں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر۔ یہ بات ان کی دعا ہے نہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے دعا کی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے۔ اور پھر جو دوسری دعا انہوں نے کہی تھی کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے، کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن انہوں نے دے دی ہے کہ آپ نے دوبارہ امت کی طرف، اس نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ سے نکل کر دوبارہ امت اور ملت کی طرف رجوع کرنا ہے اور ملت بننا ہے۔ دیکھیے، 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان علاقے میں جانے کے لیے ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہو۔ بالکل، یہ ایک غیر معمولی تصور ہے جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمانوں میں چاہے صرف کافی تھا کہ وہ مسلمان ہے، اس کو پوری دنیا کے مسلمان علاقوں میں جانے، تجارت کرنے، رہائش رکھنے، شادیاں کرنے، اپنے آباد خاندانوں کو آباد کرنے کی پوری کھلی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جبکہ یورپ میں سر یہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی 15 کنٹریز کا ایگزیکٹلی، اب یہ یورپین یونین کو یہ کر رہے ہیں، اب نارتھ امریکن یونین کو یہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان جب یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جان نکلتی ہے، اس لیے کہ ان کو ہماری امت اور ملت کے تصور کا اندازہ ہے۔ جب مسلمان ایک ملٹری الائنس بنانے کی بات کرتے ہیں، جب مسلمان ایک اکنامک بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں، جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان سرحدیں ختم کر دیں، اپنے درمیان ویزا اور پاسپورٹ ختم کر دیں، مسلمان امت اور ملت کو 60 ملکوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب مسلمان ممالک کو مزید چھوٹا کر کے 120 ممالک میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو نئے جغرافی اور نئے میپس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جس کے بارے میں اقبال نے صاف صاف کہا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو نیشنلزم ہے، نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو لباس پہنتا ہے نیشنلزم، اصل میں یہ امت اور ملت کا کفن ہے۔ یعنی مسلمان ملت جو کفن پہنے گی وہ لباس ہے آج کل کے وطن کا، یعنی جو کانسیپٹ آف وطن جو ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی اور کانسیپٹ میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جب ایک پاکستان کی ریاست سے محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی نسبت سے کی جاتی ہے جس نسبت سے اقبال نے تصور دیا ہے کہ ریاست اور خطہ مدینے کی طرح ہمیں چاہیے، لیکن ہماری فکر، سوچ اور عقلیں محدود نہیں ہیں۔ ہمارا ایم، آبجیکٹو اور مشن یہ ہے کہ اس جگہ مسلمان ری گروپ کریں گے، اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے، اس خطے کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جیسے مدینہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح اس پہ جان و مال، عزت اور آبرو قربان کی جائے گی جیسے مدینہ کی ریاست کے دفاع اور حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جان کی قربانی دی تھی۔ تا وقت ہے کہ مسلمان اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر۔ یہ وہ تصور علامہ اقبال نے جو ریڈیکلی ڈیفرنٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے اس ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم سے، کہ اسی لیے ہم مسلمان اس تمام تاریخ کو اون کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑے شوق سے کہ ہم نے خلافت عثمانیہ ہم نے قائم کی، اسپین پر ہم نے حکومت کی، صلیبی جنگیں ہم نے لڑی، صلاح الدین ایوبی ہم میں سے تھے۔ اور یہ مغرب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسلمان امت کے اس تصور سے اتنے obsessed کیوں ہیں۔ اس لیے ہم obsessed ہیں
کہ ہماری جینز میں، ہمارے ڈی این اے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح داخل کر دیا ہمارے وجود میں کہ جو مرضی مسلمانوں کو نیشن سٹیٹس میں تقسیم کر لیں، ہم امت کے تصور سے دور نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. لیکن مسلمان خطے جو اس وقت تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ہر خطے کو اپنی اپنی جگہ متحد ہو کے، کوشش ہو کے، آرگنائز کر کے اس قابل ہونا ہے کہ ہم دوبارہ ایک ایک کر کے کنفیڈریشن ایک ایک کر کے ہم جڑتے چلے جائیں، آپس میں ایک امت ایک ملت بن جائے. اور یہ تمام کوششیں مسلمانوں کو کرنی ہے. ہمارے تمام تھنکرز اور فلاسفرز اور آئیڈیالوگس کو ہمیں اسی طرح اپنے مسلم یونین بنانا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنانا ہے، جس طرح یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن سکتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کو یہ کیسے روک سکیں گے؟ انشاءاللہ جب تک یہ تصور ملت کا قائم ہے، انشاءاللہ یہ قائم ہو کے رہے گا. زید صاحب، نیشنلزم کے کانسیپٹ کو تو آپ نے بہت کلیئرلی آج ڈیفائن کر دیا ہماری پوری ویورز کے لیے، لیکن میں چاہوں گی کہ ویسٹرن کانسیپٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ اقبال نے ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں کیا کہا، خاص طور پر ان کی شاعری جو ہے اس بارے میں کیا کہتی ہے. لیکن یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس بارے میں بات کریں گے. ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ویسٹرن سویلائزیشن کے حوالے سے زید صاحب آپ کو اپنی اشعار کی صورت میں جو ہے آپ کو اپنی گفتگو سے جو ہے مستفید کریں گے.